الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین، معزز ناظرین و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ قرآن کریم میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، جس کو قرآن نے کہا رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ آپ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو حلیم و بردبار صفات کے حامل حضرت اسماعیل کی بشارت دیتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل کی ولادت بھی ہو گئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اب تو بتا دے کہ تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو بیٹے اسماعیل نے جواب میں کہا کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کر گزریے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کر گزریے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے ہمارے حکم کو تسلیم کر لیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے ہمارے حکم کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کروٹ پر لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو پھر ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم بھلائی کرنے والوں کو اور اچھائی کرنے والوں کو اسی طرح سے انعام اور اکرام سے نوازتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک بڑا واضح اور کھلا امتحان تھا، بڑی کڑی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی جو تم پر آئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے کیا کیا، ہم نے اس کے بدلے ایک بڑا جانور تمہیں دیا ذبح کے لیے۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں،
یہ جو قرآن نے اس واقعے کو مفصل طور پر بیان کیا، یہ تو بہرحال گزر چکا ہے۔ اس ذبح کے دلغیر انگیز واقعے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام تشریف لے گئے، ملک شام چلے گئے۔ اب اسی اثناء میں قوم جرہم کے لوگ وہ اپنا خاندان بسانے کے لیے وہ ایسی تلاش میں ادھر ادھر تھے کہ جہاں پر پانی کی فراوانی ہو، پانی موجود ہو، کہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے پانی کا ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلے لوگ جب وہ اپنے مسکن کو تلاش کیا کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے یہی دیکھا کرتے تھے کہ اس جگہ میں پانی ہے یا نہیں۔ پانی ہوتا تھا تو پھر وہ وہاں پر بس جایا کرتے تھے، اور پانی نہیں ہوتا تو پھر وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے تھے۔ تو قوم جرہم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر جب ان کا گزر اس طرف سے ہوا کہ جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل قیام پذیر ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت خاتون اپنے خوبصورت بیٹے کے ساتھ یہاں پر قیام پذیر ہے، اور ان کے پاس آب زمزم کا چشمہ ہے جس میں غذائیت بھی ہے اور بڑا ذائقے دار وہ پانی ہے۔ اب قوم جرہم کے لوگ آئے حضرت ہاجرہ کے پاس اور کہنے لگے، کیا ہم یہاں پر اپنا خاندان بسا سکتے ہیں؟ ہمیں یہاں پر اپنے خاندان بسانے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے اس شرط پر انہیں اجازت دی کہ دیکھو، زمزم کا جو چشمہ ہے اس کے تم مالک نہیں ہو سکتے، اس کے مالک ہم ہی رہیں گے۔ تو قوم جرہم نے اس کو تسلیم کیا، اور پھر انہوں نے اس کے بعد اپنے خاندان کو یہاں پر لا کر بسایا۔ اس طریقے سے وہ مکۃ المکرمہ غیر وادی ذی زرع، وہ اس طریقے سے وہ بسنے لگا کہ قوم جرہم کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنا ایک خاندان وہاں پر بسا لیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے تھے، تو قوم جرہم کے ایک شخص نے اپنی لڑکی کا نکاح کے لیے انہیں پیشکش کی کہ آپ ہماری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس لڑکی سے نکاح بھی ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ اس کے بعد وفات پا گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ملک شام جا چکے تھے، اب وہ تشریف لائے۔ وہ جس وقت تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، وہ پہاڑوں میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، پہاڑوں میں شکار کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، آپ کی یہ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا کہ ہم نہایت تنگی اور مشقت اور اسرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے، گھر میں تشریف لے گئے، تو پوچھا اپنی بیوی سے کیا کوئی واقعہ پیش آیا، کیا کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، ایک اس صفت کا ایک شیخ آیا تھا اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم تھے اور انہوں نے تمہیں طلاق دینے کو کہا ہے، گھر کی چوکھٹ سے تم مراد ہو، اس لیے لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم جرہم کے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ تو بہو سے ملاقات ہوئی اور ان سے حال دریافت کیا کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو خیر و برکت اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم شکار کا گوشت کھاتے ہیں اور یہ زمزم جو ہے اس کا پانی پیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعا دی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، کہ اللہ تمہارے گوشت اور تمہارے پانی میں برکت عطا فرمائے، اور کہا کہ تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام پیش کرنا اور ان سے یہ کہہ دینا کہ گھر کی چوکٹ ٹھیک ہے، اس کو نہ بدلیں۔ اور یہ کہہ کر واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو ان کی بیوی نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک خوبصورت جمیل ایک بزرگ اس صفت کے یہ تشریف لائے تھے اور وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور انہوں نے گزر بسر کے بارے میں بھی پوچھا اور آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ گھر کی چوکٹ ٹھیک ٹھاک ہے، ان سے کہنا کہ اس کو نہ بدلیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے نکاح میں باقی رکھوں، گھر کی چوکٹ سے تم مراد ہو، کہ گھر کی چوکٹ ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی یہ تمہارا جو نکاح ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھنا۔ میرے بھائیوں، یہ بخاری شریف میں یہ پورا ایک لمبی روایت یہ حدیث شریف کی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کے لیے جو کہا کہ اس کو طلاق دے کر اپنی زوجیت سے الگ کر دینا، اور دوسری بیوی کے لیے یہ کہا کہ اس کو اپنے نکاح میں برقرار رکھنا، بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ پہلی بیوی سے تھوڑی سی گفتگو فرمائی اور یہ کہا کہ گھر کی چوکٹ ٹھیک نہیں ہے، کہہ دینا کہ اس کو بدل دیں۔ دوسری بیوی سے ان سے بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائی، تھوڑی سی بات کی اور ان سے بھی یہی کہا کہ گھر کی چوکٹ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو نہ بدلیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اس کے پیچھے اس کے اندر کیا حکمت اور کیا راز ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت، ایک بہت بڑا راز اس کے اندر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم الانبیاء رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیدا کرنا مقصود تھا، اور آپ کے ریشے اور رگ میں بلند اخلاق، صبر و شکر اور صداقت و امانت، صداقت و دیانت، یہ پیدائش کے وقت سے ہی پیوست کرنا مقصود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، کیسی کیسی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، کہ اگر سیرت کو مطالعہ کیا جائے، سیرت کا مطالعہ کیا جائے، سیرت کو اٹھا کر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کی، ایسے ایسے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و ضبط کے پہاڑ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، کہ تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور اسلام اور دین کے لیے کتنی پریشانیاں اور کتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی ان میں صبر و شکر نہیں تھا، کہ انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم تو نہایت تنگی اور مشقت اور اسرت میں زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے، اور دوسری بیوی یہ صبر و شکر کا پہاڑ تھی
کہ تنگی کے باوجود، پریشانی کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم تو خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ جس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے صبر و شکر پیش کیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دونوں بیویوں میں سے جو پہلی بیوی تھی وہ صبر و شکر کے بلند مقام، اس کو صبر و شکر کا مقام حاصل نہیں تھا، اس لیے اللہ کو بھی یہ منظور نہیں ہوا کہ خاتم الانبیاء رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی نسل میں سے پیدا ہوں، کہ جن کے اندر صبر و شکر ہی نہیں تھا، ان کی نسل میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں، یہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اور جن کے اندر صبر و شکر تھا تو اللہ کو یہ پسند تھا، اللہ کو یہ منظور تھا کہ ان کی نسل میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بیٹے سے کہہ دینا کہ وہ پہلی بیوی جس کے اندر صبر و شکر نہیں ہے وہ اس کو طلاق دے دیں، اور دوسری بیوی جس کے اندر صبر و شکر ہے، جو صبر و شکر کا پہاڑ ہے، وہ اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں۔ اور ان کو اپنے نکاح میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باقی رکھا، تو پھر انہی کی نسل میں سے آفتاب نبوت خاتم الانبیاء رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائے، جو کہ ہدایت کے، رشد و ہدایت کے پیکر تھے، کہ پوری امت کے لیے رشد و ہدایت کے معلم بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی ذبح کے بعد جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی جو گزری، اس طریقے سے یعنی ان کی زندگی میں یہ اہم واقعات نکاح اور طلاق کے پیش آئے کہ ایک بیوی جو نکاح میں تھی لیکن ایک تھوڑی سی گفتگو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمائی اور ان کو سمجھ لیا کہ ان کے اندر صبر و شکر نہیں ہے، اس لیے ان کو طلاق دینے کو کہا۔ اور دوسری بیوی دوسرا جب نکاح ہوا اور ان سے بھی تھوڑی گفتگو فرمائی تو ان سے یہ سمجھ لیا کہ یہ صبر و شکر کا پہاڑ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہی منظور ہے کہ صبر و شکر والی بیوی ان کی نسل میں ہوں، ان کی بیوی ہوں، تاکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی تو صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو آخری نبی انہی نسل میں وہ خاتم الانبیاء رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک اور بھائی جو دوسری بیوی حضرت سارہ سے تھے، حضرت اسحاق، ان سے ایک نبوت کا ایک بڑا سلسلہ چالو ہوا۔ وہ سلسلہ جو شروع ہوا تو اس میں کئی انبیاء آئے، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ یہ وہی کڑی ہے، یہ کڑی وہاں پر رکی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر یہ کڑی رک گئی۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، ان کی نسل میں صرف خاتم الانبیاء رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے پھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی ہونا چاہیے تھی، اللہ کو وہی منظور تھا کہ وہ بیوی صبر و شکر والی بیوی ہو، تاکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بھی صبر اور شکر والے بن کر آئیں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور شکر کے پہاڑ بن گئے، کہ کیسے کیسے موقع آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، پتھر کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچے، اللہ واحد کو ان کو تاکہ وہ اللہ ایک ہے اس کو پہچان لیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے۔ لیکن کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسار گئے کہ ایسا لہو لہان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شرارتی بچوں کو پیچھے لگا دیا۔